السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی دشمنی اور اس کے انسان کے اوپر جو حملے بیان کیے گئے ہیں، اس کا آج آخری حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شیطان یہ قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے بندے کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا، اور فرشتے بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ، آدم علیہ السلام کی اولاد تو بہت آزمائش اور مشکل میں ہے کہ یہ تو ان کو ہر طرف سے آ کے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو وہ دو سمتوں کا نام نہیں لے سکا، ایک اوپر کی سمت کا اور ایک نیچے کی سمت کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اوپر سے میری رحمت آتی ہے اور میری توبہ کا نزول ہوتا ہے، اور زمین میں انسان کے لیے میں نے سجدہ رکھ دیا ہے۔ گویا کہ شیطان ان دو سمتوں سے میرے بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر بعض اہل علم جو ہیں اس کے بارے میں مزید یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اوپر کی سمت اور نیچے کی سمت کا کیا تعلق ہے، کہ اوپر سے حق اترتا ہے، سچ یقین آتا ہے، اور نیچے زمین پہ موت رکھی گئی ہے۔ اگر انسان کی حق کے اوپر نظر ہوتی ہے اور موت کا اس کو احساس ہوتا ہے، تو پھر کسی چیز کا شر جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اوپر سے دعا کا تعلق ہوتا ہے اور زمین میں سجدہ رکھا گیا ہے۔ سجدہ انسان کو عاجز بنا دیتا ہے اور دعا انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط کر دیتی ہے۔ علامہ شقیق رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شیطان تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے پیچھے سے، جب وہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی نظر میں گر چکے ہو، تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب تم دوبارہ نیک نہیں بن سکتے، یا پہلے تم بہت نیک تھے اب تم وہ نہیں رہے ہو، تو پھر تم کیا کیا کرو؟ پھر تم توبہ کو یاد کیا کرو کہ توبہ سے ماضی کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کے پیچھے کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر وہ تمہاری طرف سامنے سے آتا ہے اور تمہیں مستقبل سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، اولاد کے رزق سے ڈراتا ہے، تو تم قرآن کی یہ آیت یاد کر لیا کرو، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں ہر جاندار، ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ لہٰذا تم یہ کہا کرو کہ جب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، ہر مخلوق کو کھلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی کھلائیں گے، میری اولادوں کو بھی کھلائیں گے۔ یہاں پہ ضمناً ہمارے استاد بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک چرسی تھا، اور اسے کسی نے کہا کہ تو نے سنا ہے کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ روٹی جو ہے وہ لاکھ روپے کی بھی ہو جائے تو ہمیں کیا پریشانی ہے، کھلانی تو اللہ نے ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ تو وہ حضرت فرمانے لگے کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو اس نے تو اپنے نشے میں ایک بات کہہ دی تھی، مگر بات اس نے بڑی گہری کہی تھی کہ اس کے مہنگے سستے ہونے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو کھلانا ہے، ہر حال میں کھلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہٰذا ہم امیر غریب ہوتے ہیں، اللہ امیر غریب نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے مہنگائیاں ہوتی ہیں، حالات مشکل ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے مہنگائیاں نہیں ہوتی، اللہ کے لیے حالات مشکل نہیں ہوتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو جائے۔ تو گویا کہ جب وہ سامنے سے یہ خوف ڈالے گا تو تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اس کا یقین رکھنا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے دائیں طرف سے آتا ہے، تمہاری نیکیوں میں حب جا پیدا کر دیتا ہے، خود پسندی پیدا کرتا ہے، چاہے جانے کی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت یاد کر لیا کرو، عاقبۃ للمتقین، کہ انجام اسی کا اچھا ہونا ہے کہ جو صرف اللہ کے خوف سے کام کرنے والا ہو۔ یہاں پہ بھی ضمناً جو اہل علم ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے عمل کی نیت ٹھیک کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ عمل کے شر سے بچ جاتا ہے، کیونکہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اب میرا عمل ہو سکتا ہے کہ اس میں دکھاوا آ جائے، ریا آ جائے، لیکن میں اپنی سوچ تو کسی کو نہیں دکھا سکتی، وہ تو میری ذات کے اندر ہے۔ تو جب انسان اپنی سوچ میں یہ بات سوچ لیتا ہے کہ یہ کام میرا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، یہ میری نیکی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تو گویا کہ وہ عمل کے شر سے، اس کے ریا سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کی باتیں بہت خوبصورت اور بہت گہری ہوتی ہیں، کتنی آسانی سے انہوں نے ہمیں ایک گہرے سمندر سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال لیا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو برباد ہونے سے بچا لے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان تمہاری طرف بائیں طرف سے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم لالچ، بغض، حسد، شہوت، جو کچھ بھی نیگیٹو چیزیں ہیں اس کے ذریعے تمہیں بہکاتا ہے، تو پھر تم کیا سوچو قرآن کی آیت کے بارے میں، وَحِيلَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مَا يَشْتَهُونَ، کہ اللہ انسان اور اس کے گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دعا کا سہارا لے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ بہت بڑے ہیں اور میرا بچنا بہت مشکل ہے، میں کمزور ہوں، دنیا بہت طاقتور ہے، میں لڑنے کی کوشش کرتی ہوں مگر دنیا مجھ سے جیت جاتی ہے اور میں ہار جاتی ہوں، آپ ہی میرے ساتھی بن جائیں۔
گویا کہ علامہ شقیق رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگر وہ تمہاری طرف چار طرفوں سے آتا ہے، مختلف انداز میں حملہ کرتا ہے، نئے نئے انداز سے تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے بھی چار دفاع موجود ہیں۔ اگر وہ ماضی سے آئے گا تو تم اس کو توبہ سے رد کر دینا، اگر وہ آگے سے مستقبل کا خوف لے کر آئے گا تم اس کو بھروسے سے رد کر دینا، اگر وہ دائیں طرف سے تمہاری نیکیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا تم اس کو اخلاص سے رد کر دینا، اور اگر وہ بائیں طرف سے گناہوں سے حملہ کرے گا تو تم دعا کا سہارا لے لینا۔ پھر اہل علم اس بات کو اس انداز میں بھی بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اس کے چاروں حملے ہیں اور اس چاروں حملوں کا کوئی ایک دفاع، کوئی ایک توڑ، کوئی ایک حل ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا حل ہے شکر گزاری کرنا، کہ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ اس کی چاروں طرفوں کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شکر گزاری کے بارے میں بات کریں، پہلے اس خوبصورت لفظ کو سمجھ لیتے ہیں کہ آخر میں شکر ہوتا کیا ہے۔ اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ الشکور لفظ جو ہے یہ جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا کھاتے ہیں اور بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، اسی سے لفظ شکرن نکلا ہے، اور اس گائے کو کہا جاتا ہے جو بہت جلد دودھ سے بھر جاتی ہے اور آپ کی امید سے بھی زیادہ آپ کو دودھ دیتی ہے۔ تو گویا کہ جو شکر کا لفظ ہے اس کی جو بیس یا بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کا بہت پھول جانا، بہت بڑھ جانا، ان ایکسپیکٹڈ ہو جانا۔ گویا کہ عربی زبان میں شکر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر ایک کوئی چیز بہت چھوٹی ہے مگر اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں۔ اب اس لغوی معنوں کو حقیقی معنوں کے ساتھ مناسبت دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے، کہ اگر ایک انسان کے پاس چیز بہت تھوڑی ہے مگر وہ سمجھتا ہے میرے لیے یہ بہت زیادہ ہے اور وہ اس پہ بھی اللہ کا بہت زیادہ احسان مند ہوتا ہے، تو اسی کیفیت کو شکر کہا جاتا ہے، کہ تھوڑی چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ احسان مند ہونا اور اس پہ بھی بہت زیادہ خوش ہونا، یہ دراصل میں شکر گزاری ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شکر محض ایک احساس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کیفیت کا نام ہے جو آپ کے اوپر چھا جاتی ہے، بالکل اس طرح سے کہ کوئی بھیڑ یا بکری ہوتی ہے جب وہ دودھ سے بھر جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات اس کے ظاہر پہ نظر نہیں آتے، بلکہ وہ موٹی ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوبصورت بھی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر شکر ہوتا ہے تو وہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے ظاہر میں نظر نہ آئے، وہ اس کے لب و لہجے میں، اس کی بات چیت میں، اس کی شخصیت میں، اس کی دعاؤں میں، اس کے موڈ میں جو ہے اس کا شکر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر میں کہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شکر کا اظہار میری شخصیت میں نظر نہ آئے۔ گویا کہ شکر ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ آپ کے ظاہر میں آئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہے، اور شکر گزار بندے کا ہر پہلو بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے۔ یہاں پر اہل علم جو ہے بہت ہی اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے اپنی دشمنی کی قسمیں کھاتے وقت یہ کہا تھا کہ اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایسی ایسی خطائیں کرواؤں گا، یہ ایسے ایسے گناہ کرواؤں گا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ جیسے میں اس جنت کا اہل نہیں ہوں اسی طرح سے یہ مخلوق انسان جو ہے یہ بھی جنت کی اہل نہیں ہے۔ اب گویا کہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ کر دوں گا، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں شکر کا اپوزٹ جو ہے وہ تکبر ہے، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے اندر بھی تکبر پیدا کر دوں گا، اور یہ کس چیز سے آئے گا؟ اور یہ ناشکری کرنے سے آئے گا۔ اور جو انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور شیطان خود کیا ہے؟ اس کو شیطان الرجیم کہا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مخلوق۔ تو جیسا وہ خود مایوس ہے ایسے ہی انسانوں کو بھی مایوس کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ مایوسیاں کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے کبھی پیچھے سے مختلف خیالات کے ذریعے لے کر آتا ہے۔ اب اسی بات کو اہل علم جو فرماتے ہیں کہ اس کے ہر حربے کا توڑ جو ہے وہ شکر کے اندر ہے، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان تمہاری طرف آگے سے حملہ کرتا ہے، تمہیں مستقبل کا خوف دلاتا ہے، تو تم شکر کے ذریعے اسے یہ جواب دو کہ کیا مجھے میرے اللہ نے پہلے نہیں دیا؟ پہلے اس نے مجھے نہیں کھلایا تو کیا وہ مجھے اب نہیں دے سکتا؟ اب سورہ ضحیٰ میں جو آیات آتی ہیں ان کا سیکوینس دیکھیے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے اللہ پاک جو آیت مبارکہ کو مکمل فرما رہے ہیں کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ نبی ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، آپ کو مفلسی سے ہم نے غنا دے دیا، تو جو نعمتیں بھی ہم نے آپ کو دی ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ تو گویا کہ جو پہلے دے رہا ہے وہ اب بھی دے گا، بس تمہارا کام ہے شکر کرنا۔
پھر اگر وہ ماضی سے آ کے تمہیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بہت گنہگار ہو یا تم پہلے بہت اچھے تھے اب تم اتنے نیک نہیں رہے ہو، تو پھر اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ابھی مہلت دے رکھی ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث پاکہ موقوف ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی موت کی تمنا نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اللہ پاک تم سے کوئی ایسا نیک کام کروا لے جو تمہارے سارے گناہوں کی تلافی بن جائے اور اس کا کفارہ بن جائے، تو ابھی بھی میرے پاس مہلت ہے، ابھی بھی میں اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے توبہ سے پہلے، معافی سے پہلے موت نہیں دی ہے۔ پھر اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ دائیں طرف سے آ کے تمہاری نیکیوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تو اگر جس انسان کے اندر شکر ہوگا تو وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ جو کچھ بھی اللہ پاک مجھ سے کروا رہے ہیں یا جو نیکیاں بھی میرے سے ہو رہی ہیں وہ محض اللہ کا احسان ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر جتنا زیادہ شکر ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بوجھل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ عاجز ہوتا ہے، جس کو اہل علم یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس درخت پہ جتنے زیادہ پھل لگتے ہیں وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو درخت جتنا خالی ہوتا ہے وہ اتنا ہی اکڑا ہوا سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اور جو اتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے وہ اتنا ہی عاجز بندہ ہوتا ہے اور اتنا ہی اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر محسوس کرتا ہے۔ اس بات کو ہم اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی جو شاگردوں کی جماعت تیار کی ہے وہ من حیث الجماعت، اس وقت پوری دنیا میں ایسی کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ نے ایک جماعت ماشاءاللہ سے ایسی تیار کی ہے جس کو وہاں سے سراہا جا رہا ہے۔ آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو سامنے بٹھا کے یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں گیس بھر گئی تھی اور مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، لیکن میری گیس خارج نہیں ہو رہی تھی۔ اب شاگرد بڑے حیران ہیں کہ اتنے بڑے ولی ہیں اور یہ کس قسم کی بات فرما رہے ہیں۔ یہ بات فرمانے کے بعد پھر وہ اپنے شاگردوں کو یہ خواب سناتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام سے ایسی بشارت ملی ہے، اور پھر یہ بشارت سنانے کے بعد وہ یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ جو انسان اتنا بے بس اور اتنا حقیر ہے کہ وہ اپنی پیٹ کی گیس کو خارج نہیں کروا سکتا، اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ میری اس جماعت کو اور میری اس کوشش کو سراہا گیا ہے۔ اسی بات کو اس خوبصورت واقعے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب سپہ سالاری کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا کے ایک عام سپاہی کے برابر لا کے کھڑا کر دیا تھا، تو لوگوں نے بہت اعتراض کیا اور کہا کہ عمر کہ تم نے امت کو ایک اتنے بڑے جرنیل سے جو ہے وہ محروم کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے امت کو ایک بہت بڑے جرنیل سے محروم کر دیا ہو، مگر میں نے امت کا ایمان بچا لیا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ جس فوج میں خالد بن ولید ہوں گے فتح خالد سے ہوتی ہے، جبکہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتح خالد سے نہیں ہوتی، فتح اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ادھر کا معاملہ ہے، ادھر کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ کل تک تو آپ ایک آرمی کے جنرل تھے اور آج آپ ایک عام سپاہی کی طرح ہیں؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ جب میں کل سپہ سالار تھا، جب میں اپنی فوج کا کمانڈر تھا، تب بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، میرے لیے دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، کیسے وہ پیارے لوگ تھے۔ تو گویا کہ وہ ہر حال میں جو تھے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور اپنی نیکیوں کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو یہی جواب دیا تھا کہ جو میرے شکر گزار بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ گویا کہ اس کے داؤ سے بچنے کے لیے شکر گزاری ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ پھر اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ بائیں طرف سے آتا ہے، گناہوں کا خیال لے کر آتا ہے، تو شیطان یہ کرتا ہے کہ حلال کو بہت مشکل دکھاتا ہے اور حرام کو بہت آسان دکھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اگر شکر گزار نہیں ہوتا تو حرام کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن جو انسان شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے حرام کے دروازے جو ہیں وہ اٹریکٹیو نہیں رہتے ہیں۔ یہاں پر اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پوری جنت کو اللہ پاک نے حلال کیا تھا، صرف ایک درخت کو اللہ پاک نے حرام کیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو حلال کیا ہے، بس چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ مگر شیطان کیا کرتا ہے، وہ پوری دنیا نہیں دکھاتا، وہ پوری جنت نہیں دکھاتا، وہ چند حرام چیزیں اتنی خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ انسان پوری جنت اور پوری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ اہل علم جو ہے بڑا اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان جس طرح سے حلال کو مشکل، حرام کو آسان دکھاتا ہے، اسی طریقے سے انسان یہ خیال ڈالتا ہے کہ نیک بننا بہت مشکل کام ہے
اور گناہ کرنا بہت آسان کر دیتا ہے۔ بس ہم نے کتنے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج نماز پڑھ رہے ہیں، میں آگے نہیں پڑھ سکوں گا، آج تو میں پردہ کر رہی ہوں، پتہ نہیں میں بعد میں کر سکوں گے کہ نہیں، ہم آج علم حاصل کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، ہم درس نہیں سنتے اس وجہ سے کہ سن کے پھر ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہتا ہے کہ آپ عمل نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں سے خیال آتا ہے کہ تمہارے لیے نماز پڑھنی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی؟ یہ کون کہتا ہے کہ تم اپنے پردے کے اوپر قائم نہیں رہ سکو گے؟ یہ کون بار بار خیال ڈالتا ہے کہ قرآن حفظ نہیں کرو تمہیں بعد میں بھول جائے گا، پڑھنے کا کیا فائدہ، اس پہ تو عمل نہیں ہو سکے گا؟ یہ خیالات اللہ تو نہیں ڈال سکتے اپنے دین کے بارے میں، اپنے قرآن کے بارے میں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ شیطان ہے۔ اور کتنا طبقہ ہمارا ایسا ہے جو صرف اس لیے دین نہیں سیکھتا یا قرآن کے قریب نہیں آتا کہ سنیں گے تو پھر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہ پٹی انسان کو کون پڑھاتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے، کیا اللہ پاک مجھ سے اس بات کا سوال نہیں کریں گے کہ تمہیں سننے کی بھی فرصت نہیں تھی، تم نے سننا بھی گوارا نہیں کیا؟ جبکہ قرآن پاک میں آپ ایک سیکونس دیکھیں جملوں کا تو قالوا سمیعنا واطعنا نسمع او ناقلو، پہلے سننے کا ذکر آتا ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو کیا اللہ پاک اس بات کا ہم سے گلہ نہیں کریں گے کہ تمہیں سننے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی؟ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان اتنے انداز سے انسان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اس کی نیکیوں میں خلل ڈالتا ہے، تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو بنایا کیوں تھا؟ نہ یہ ہوتا، نہ یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہوتی۔ یہ وہ سوال ہے جو آج ہماری نئی نسل کو بھی بہت پریشان کرتا ہے، اور اکثر وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ جواب تلاش نہیں کرتے ہیں، تو بس اسی مایوسی میں یا اسی نگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اہل علم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ پاک انسان کو تخلیق کر کے دنیا میں بھیج دیتے اور پھر اس کا امتحان کرتے، تو اس صورت میں امتحان بہت ٹف ہو جاتا اگر شیطان نہ ہوتا۔ پھر اگر انسان کوئی کمی کوتاہی غلطی کرتا تو obviously اپنے نفس کی وجہ سے کرتا یا کسی بھی اور معاملے کی وجہ سے کرتا، کیونکہ انسان تو نسیان سے بنا ہے، خطا سے بنا ہے، اس نے تو بہرحال خطا کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر ہماری معافی کے چانسز بہت کم ہو جاتے۔ ابھی اللہ پاک نے خود ہی ایک عذر ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ انسان کے پاس ایک عذر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت کچھ کرنا چاہا مگر میں نہیں کر سکا، میں نے بچنا چاہا مگر میں نہیں بچ سکا، وہ میرا اندیکھا دشمن تھا، وہ طاقتور تھا، میں کمزور پڑ جاتا تھا۔ تو گویا کہ اسی بات کو عذر بنا کے اللہ پاک انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیا کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کہ اللہ مجھ سے ظلم تو ہو گیا ہے لیکن اللہ مجھے معافی چاہیے۔ تو گویا کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میں نے اس کے کہنے کی وجہ سے کر لیا، تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ پاک یہی معاملہ فرمائیں گے۔ ہاں مگر یہ ہوگا تب کہ جب انسان حد الوسع بچنے کی کوشش کرے گا، مگر اگر وہ نہ بچ سکے تو پھر یہ عذر اللہ اس کا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگلا سوال جو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ شیطان ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان انسان کو نظر آ جاتا تو ظاہری بات ہے انسان اپنے دشمن کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں اس سے خود ڈائریکٹ لڑنا پڑ جاتا۔ ابھی اللہ پاک نے اس کے اندر کیا حکمت رکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارا اندیکھا دشمن ہے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے مگر میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ اللہ اپنے بندے کو شیطان سے ڈائریکٹ لڑواتا، اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میری پناہ میں آ جایا کرو، میں تمہارے دشمن کو خود دیکھ لیا کروں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے یہ سیکیورٹی گارڈ کیوں رکھے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی ڈیفنس آرمی کیوں رکھی ہوئی ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ جب وہ حملہ کریں گے تو پہلے ہماری طرف سے ریزسٹ جو ہے وہ یہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کی ذات یہ فرماتی ہے کہ گویا کہ میں تمہاری جانب سے لڑوں گا۔ سبحان اللہ، گویا کہ اللہ نے یہ لڑائی اپنی ذمہ لے لی ہے۔ اس بات کو اہل علم بہت ہی خوبصورت مثال سے بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دوست کے گھر میں کتا ہے۔ اب تین آپشن آپ کے پاس آ جاتی ہیں، یا تو آپ کتے کو دیکھ کے واپس آ جائیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، آپ کی دوست سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کتے سے لڑنا شروع کر دیں، تو اس صورت میں وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کتے کے مالک کو آواز دیں اور اسے کہیں کہ وہ اسے بھگائے، تو وہ ایک ہلکی سی بھی آواز نکالے گا تو کتا آرام سے وہاں سے چلا جائے گا۔ اب اہل علم یہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ شیطان انسان کے راستے میں کتا بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر یہ تمہارے حقیقی دوست یعنی کہ تمہارے رب سے تمہیں ملنے نہیں دے گا۔ اگر تم نے ڈائریکٹ اس سے لڑنے کی کوشش کی، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے مالک کو آواز دو، وہ ہلکی سی بھی آواز نکالے گا یہ بھاگ جائے گا، اور اس کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم میں شیطان کے کسی حملے کا خوف ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، دونوں معوذتین کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس اس کے حملوں سے تمہیں بچا لے گی۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے اور یہ ذلت کے ساتھ جو ہے اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر جو صبح کے وقت میں 10 مرتبہ تعوذ پڑھ لیتا ہے وہ شام تک محفوظ ہو جاتا ہے، جو شام میں تعوذ پڑھ لیتا ہے وہ تو صبح تک اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور عمل جو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے روزانہ، اور اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، کیونکہ شیطان کی ہم سے سب سے بڑی دشمنی ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر شرک لانا چاہتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگتا رہتا ہے، اس کو ہماری کسی دعا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان اگر کوئی نیکی کرے گا تو میں اس سے پھر کوئی ایسا گناہ کروا لوں گا کہ اس کی نیکی کا اثر زائل ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کی طاقت ٹوٹتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں انسان کو گناہ کروا کے جو ہے ختم کر دیتا ہوں، مگر وہ توبہ اور معافی مانگ کے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان یہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا رہتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایمان کی موت دینا، تو وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم کی اولاد، ہر دعا اللہ سے مانگ، مگر یہ نہ مانگ کہ اللہ تجھے ایمان کی موت دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو انسان کلمے پہ مر گیا اللہ اس کی زندگی کی ہر خطا کو معاف کر دیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے قرآن جیسی خوبصورت کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے بہت سارے سوالوں کو جواب ہمیں قرآن و حدیث میں مل جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اس قصے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اشکالات میں پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ سوالات میں پڑ جاتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ ان سوالوں کا جواب قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور پھر دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے، کتنے لوگ اشکالات کا شکار ہیں، سوالات کا شکار ہیں، مگر وہ جواب نہیں ڈھونڈ پا رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان چاروں طرف سے حملہ بھی کر لے گا، اور اس نے قیامت تک کی مہلت بھی لے لی ہے، اور اس نے قسمیں بھی کھا لی ہیں، اور اللہ پاک نے یہ ساری آپشن اس کو دے دی ہیں، تو اب ہمارے لیے کیا بچا ہے؟ ٹھیک ہے، بےکائے ہمیں کرے گناہ، ہمارا کیا قصور ہے؟ جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جب اس نے ایک مرتبہ قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو میرے اللہ نے 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ میرا بندہ بہت کمزور ہے، یہ اس کو ہر طرف سے آ کے بہکائے گا، بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر لے گا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ شیطان تو کتنا ہی بڑا گناہ میرے بندے سے کیوں نہ کروا لے، اگر وہ ایک دفعہ بھی سچی توبہ لے کر آ گیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں تو میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ جب تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ کو اپنے عذر اپنے گناہ سناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے پہ بہت پیار آتا ہے۔ لہٰذا تنہائیوں میں ہمیں بیٹھنا ہے اور اللہ کو خود اپنے گناہ سنا دینے، خود اپنی کمیاں بتا دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارا ہر گناہ، ہر کمی کوتاہی معاف فرمائیں گے، اور آنے والی زندگی کو ہماری گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا دیں گے، صدقہ جاریہ بنا دیں گے، تلافی بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہر مسلمان کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔